السلام علیکم پاکستان میں ملک اسلام نوان حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں اور جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں دیکھنے کو آ رہا ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے لوگ زخمی ہیں، ہزاروں کے حساب سے گرفتار ہیں اور کچھ شہادتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ لوگ اپنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حالات، یہ میرا ملک اس نہج پر کون لے آیا؟ ذمہ داران کون ہے؟ سارے لوگ بات کر رہے ہوں گے یہ ہوا، عمران خان صاحب کورٹ میں آئے، انہوں نے بتایا ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا، ان کا ایکس رے ٹھیک ہوا، ان کے ٹیسٹ ٹھیک ہوئے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے آپ کو کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے، شبلی فراز صاحب گرفتار ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے بابر روان صاحب گرفتار ہو گئے۔ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ریڈیو پاکستان پر حملہ ہو گیا۔ پھر کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جناب، ہوا سب کچھ ہے۔ جو نہیں ہوا میں آج آپ سے وہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ جو نہیں ہوا، شرم نہیں آئی یہاں پہ کسی کو، شرم محسوس نہیں ہوئی یہاں پہ کسی کو۔ بے غیرت ہو کر سب بیٹھ چکے ہیں۔ آپ اس ملک پاکستان کو، جو یہ ملک آج سے 75-76 سال پہلے مارز وجود میں ہے، وہ یہ دن دیکھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ لوگوں جو لندن میں جنہوں نے ایڈونچر کرنی تھی نا بیٹھ کے، جو لندن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہے، کیا وہ یہی چاہتے تھے؟ کیا وہ یہی خانہ جنگی چاہتے تھے جس کے بارے میں ہم پچھلے کتنے ویلاگ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا را ایسی ایڈونچر نہ کیجیے گا جس کی مس کیلکولیشنز ہو جائے اور اس کی تاب آپ بھی نہ لا سکیں؟ کیا یہ لندن میں بیٹھے لوگ یہ چاہتے تھے کہ اداروں کے سامنے عوام ہو جائیں؟ کیا یہ لندن میں بیٹھے لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ منافقت کے ساتھ ہنسے ہمارے اداروں پر؟ کیا لندن میں بیٹھے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے اداروں کا morale توڑنا چاہتے تھے، ہماری ہی عوام کو ہمارے ہی اداروں کے سامنے لا کر کھڑا کرنے چاہتے تھے؟ کیا یہ منافقوں کا ٹولہ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ادارے کمزور ہو جائیں؟ کیا اس منافقوں کے ٹولے کو معلوم نہیں تھا کہ جس طرح کی مس ایڈونچر کرنے چاہ رہے ہیں ان کے کلیجے میں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی، لیکن ہمارا ملک پاکستان میں پیچھے کیا بچے گا؟ کیا اس منافقت کے بڑے ٹوکرے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی مس ایڈونچر کرنے سے اداروں کا وقار مجروح ہوگا، عوام کی عزت نفس مجروح ہوگی، حالات کشیدہ ہوں گے، ایمبولینسز تباہ ہوں گی، سرکاری عمارتوں کا نقصان ہوگا؟ لیکن انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں فرق پڑتا ہے تو صرف اپنی کرسی کا، اپنی سیاست کا۔ یہ پی ڈی ایم کی اپنی سیاست اور اپنی کرسی آج اس ملک پاکستان کو لے ڈوبی ہے جناب والا۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ سامنے کھڑے نوجوان بھی ہمارے، ادھر سے پیٹنے والے نوجوان بھی ہمارے۔ افسوس، صد افسوس کہ یہ اس نہج پر ہم نے اس ملک پاکستان کو لا کر کھڑا کر دی، پوری دنیا میں تماشا بنا کر رکھ دی۔ کیوں؟ کیا دس از دا اینڈ آف دی ورلڈ؟ پکڑنا تھا آپ کو، آپ کسی اچھے طریقے سے پکڑتے، کسی نوٹ پر پکڑتے، پکڑ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کوئی طریقہ ہے؟ جب بدنیتی پر مبنی آپ کے فیصلے ہوں گے تو یقیناً عوام آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر آپ عوام کا ساتھ چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو اپنی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا، یہ جو آج اندر بغلیں بجا رہے ہیں بیٹھ کر، بڑے خوش ہیں کہ ادارے سامنے ہیں عوام کے۔ پنجاب میں بھی اداروں کی خدمات آپ نے جو مانگ لی ہیں اور کے پی کے میں بھی مانگ لی، تو آپ اس سے کیا حاصل کریں گے؟ آپ اپنے اداروں کا جو وقار ہے اس کو مجروح کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ کے پاس مورل گراؤنڈ کون سا ہوگا؟ زورے والا، کچھ خدا کا نام لیں، ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ملک پاکستان ہے، کوئی آپ کی تجربہ گاہ نہیں جہاں پر آپ کسی سے اپنی ذاتی گرج نکالنے کے لیے آپ اس کو گندے کر دیں۔ اب آپ اداروں کو جتنی توہین کروا رہے ہیں اس کے ذمہ داران کون ہے؟ کیا کوئی بچہ بھی ہو نا اس ملک پاکستان کا تو وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ آپ کو اپنے اداروں سے کتنی محبت ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ادارے کتنے عزیز ہیں۔ کل تک آپ ہی لوگ اپنے ہی اداروں کے خلاف ایسے زہر اگلتے رہے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ بس آپ کو لوگوں کی سپورٹ حاصل نہیں ہوئی، جتنی میاں صاحب کو 40 سالوں میں لوگوں نے سپورٹ نہیں دی، اتنی یہ ایک دن میں نکل آئی ہے۔ دکھ تو آپ کو اس بات کا نا کہ آپ اتنا کچھ کر کے بھی عوام کے مقبول اور چہیتے لیڈر نہیں بن سکے۔ دکھ آپ کو اس بات کا ہے کہ عوام نے آپ کو پذیرائی کیوں نہیں دی۔ تکلیف آپ کو اس بات کی ہے کہ جب میاں صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو 120 اور 140 کی سپیڈ پہ میاں صاحب اسلام آباد سے نکلے، لاہور آ کے بریک لگائی آپ نے۔ دکھ تو آپ کو اس بات کا ہے کہ میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام ان کے لیے اس طرح نہیں نکلتی۔ تکلیف آپ کو یہ ہے، مروڑ آپ کو صرف اتنا ہے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، ایسی مس ایڈونچرز نہ کیجیے جس سے آپ کی اگلی پچھلی آپ کی نسلیں تباہ ہو جائے۔
اور آپ کا تو خیر ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں اس ملک و قوم کا فرق پڑتا ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ملک و قوم اس طرح کی آزمائش میں پڑے۔ ہم آلریڈی بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز ہیں، فرقہ واریت، لسانیت، قومیت، پارٹی بنیادیں، یہی وہ چیزیں ہیں جس کو قائد ملت جو ہمارے لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے بولا تھا کہ قومیت لسانیت کوئی کچھ نہیں، پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ایک کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں ہم سارے مسلمان بھائی ہیں، یہی ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ یہ پہچان نہیں ہونی چاہیے وہ سندھی ہے، میں پنجابی ہوں، فلانا بلوچی ہے، وہ سرحدی ہے، وہ کے پی کے سے ہے، وہ فاٹا سے ہے، بالکل نہیں۔ پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اس ملک پاکستان کے شہری ہیں۔ اور پہچان ہم نے کیا بنا لی اس گھٹیا سیاست کی نظر، جو گھٹیا سیاست ہے نا، اور جو سیاست دان آج اس انگلیوں پر اس ملک پاکستان کو نچا رہے ہیں، بالخصوص پی ڈی ایم والے لوگ، یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے گلے میں ایک توق ڈال لی ہے، اور یہ توق آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ آپ کو قطعاً ایسے اقدامات نہیں اٹھانے چاہیے تھے، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے سامنے لا کر نہیں کھڑا کرنا چاہیے تھا آپ کو۔ جو سامنے بارڈروں پر جو لوگ ہمارے لیے کھڑے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو لوگ یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں جو پرامن احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ پکڑ دکڑ، آپ نے 1000 سے زائد لوگوں کو گرفتار کر لی، اس سے آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوگا سوائے نفرت کے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ایسے اقدامات صرف اور صرف نفرت انگیز ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی عقل نے آپ کا ساتھ دیا تو معاملات کنٹرول میں ہو سکتے ہیں، نہیں کہ تو شر پسند عناصر اس آڑ میں اس ملک پاکستان کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ آج میں نیوز سن رہا ہوں، آج خبریں دیکھ رہے ہیں کہ جو برٹش کاؤنسل انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی کے جو ایگزامز ہیں وہ مؤخر کر دی ہیں، یونیورسٹیز بند ہو رہی ہیں، طالب علم سکولوں پہ نہیں جا سکتے۔ کیا یہ ہے وہ پاکستان جو ہم اپنی نسلوں کو دینا چاہ رہے ہیں؟ خدا را، آپ اپنی ایک جانب اپنی منی لانڈرنگ چھپانے کے لیے آپ نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈائیورجن لگتا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری ایک ڈائیورجن تھا، یہ میں نے پرسوں بات کی ہے آپ لوگوں سے۔ اگر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوتی ہے وہ ڈائیورجن ہوگا، وہ ڈائیورجن یہ ہوا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا کیس، پتہ نہیں کتنے ارب روپے کا کیس، وہ معاف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو لوگ انوالو تھے دہشت گردی کی عدالت نے انہیں باعزت بری کر دی ہے۔ جناب والا اصل چیز یہ ہے، مدعا یہ ہے، یہ اتنا بڑا کیس تھا جس کو سامنے لانے کے لیے، جس کو چھپانے کے لیے آپ کو ڈائیورجن لگانی پڑی۔ میں بارہا کہتا ہوں، ڈائیورجن یہی ٹیکٹکس ہے، یہی بزنس ہے، اور یہی پالیٹکس ہے۔ خان صاحب نے تو رہا ہو ہی جانا آج نہیں تو کل، وہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات آپ لوگوں کی بے شرمی والے مقدمہ جات تھے جنہوں نے آپ نے معاف کروانے کے لیے کوئی معقول سا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، ماحول بنا رہے۔ دوسرا آپ نے الیکشن سے بھاگنا تھا۔ یہ ہے وہ جناب والا ذرائع جن کی وجہ سے آپ نے آج اس ملک پاکستان کو آگ میں جھونک دیا۔ خدا را شرم کیجئے، ہوش کے ناخن